ملک عبد العزیز صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیے اس علاقے میں سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال کیا ہے اوور آل باجوڑ میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ادھر باجوڑ کا دورہ کیا. آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے امن و امان کیسی تھی. امن و امان تھی اس سے پہلے ٹھیک تھی. تقریباً 1 سال کا وہ عرصہ گزر گیا ہے جب سے یہ افواہیں شروع ہوئے تھے کہ ادھر کوئی مسکرینٹ آئے ہیں مامون کے علاقے میں، اور پھر اس سے آہستہ آہستہ وہ حالات میں کچھ خرابی آ رہی تھی. تو آج کل میرے خیال میں آپریشن جو ہے آپریشن ہوا ہے، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ بھی واضح کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ڈسٹربنس جو ہے، یہ حالات کے جو ٹینشن ہے وہ صرف اور صرف معمول کے ایک پاکٹ ہے، سارے معمول بھی نہیں ہے. آپ نے معمول کا فرمایا لیکن سارے معمول بھی نہیں ہے. سارے معمول بھی نہیں ہے. معمول کے 2 تحصیل ہے واڑا معمول، لوئی مامون اور مامون کمپیریٹیولی لوئی مامون میں زیادہ ہے، واڑا مامون میں کم ہے. یہاں پر امن و امان کی صورتحال پورے خطے میں صحیح ہے. لوئی مامود میں ایک آپریشن چل رہا ہے یا وہاں پر کارروائی چل رہی ہے یا وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ کیا منظر دیکھتے رہے یہاں پہ باجوڑ میں امن ہے، سوائے واڑا مامون اور لوئی مامون وہ بھی 20%، 80% کلیئر ہے. 20% میں یہ خوارج لوگ جو ہے نا یہ ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. اور باقی نور عثمان خیل جو آدھا عثمان خیل ہے باجوڑ میں، وہاں پہ امن ہے. سلارجی میں امن ہے، ناوگئی تحصیل میں امن ہے، چمرکھنڈ یہ علاقے سارے امن ہے. خار میں بھی امن ہے. یہاں 20% لوگ ہیں وہاں پہ، 20% میں تو یہ لوگ ہیں. انشاءاللہ وہ بھی جلد کلیئر ہو جائیں گے. اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ جلد از جلد ان کو یہاں سے نکال لے. اچھا، آپ لوگ علاقہ مشیران ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس سے ہٹ کے یہاں پہ جو جیسے قومی اسمبلی کی بھی نشستیں ہیں 2، صوبائی اسمبلی کی بھی 3 یا 4 نشستیں ہیں، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ امن و امان کی بحالی کے لیے؟ بالکل سر، وہ ہمارے ساتھ ہر جرگے میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے نا، اور عوام کے ساتھ بھی وہ ہمارے جہاں بھی جرگہ ہوں، جہاں بھی ضرورت ہو ان کے تو آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتے. لیکن سچویشن اس طرح ہے نا سر کہ یہ باجوڑ جو ہے نا یہ 8 تحصیلوں پر مشتمل ہیں. جس طرح یہ مشران نے بتایا کہ باقی تحصیل سب کلیئر ہے، اس میں کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے. ادھر باجوڑ جو ہے نا یہ 2 اقوام رہتے ہیں، ایک ترکلانی اور دوسرا عثمان خیل. عثمان خیل تو اس طرف ہے نا مشرق کی طرف، یہ تو بالکل صاف ہے، اس میں تو کوئی ملیٹنسی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اس طرح کے ہمارے ساتھ ایک اور تحصیل ہے سلارزئی، وہ بھی کلیئر ہے، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ مامون جو ہے نا اس میں 2 تحصیل ہے، اور 2 تحصیل میں چند گاؤں میں جو چھوٹے گاؤں نہیں ہوتے ہمارے قبائل کے، اس میں تھوڑا سا ایشو ہے. یعنی کہ یہ کہا جائے کہ 8 میں سے 2 تحصیلوں میں مسئلہ ہے، لیکن جس طرح وہ پرسنٹیج بتا رہے ہیں کہ تقریباً اس طرح ہے نا جی، وہ دونوں تحصیلوں میں اس طرح بھی کل دونوں تحصیلوں میں 5% تقریباً دونوں 25%، ایک میں 25% دوسرے میں. اچھا، اب یہ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ لوگ علاقہ مشیران ہیں اور آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ جس کے اندر امن و امان کی بحالی میں آپ لوگ اپنا رول پڑیں، تو جرگے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کیا جب بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو یا جن علاقوں میں یہ لوگ موجود ہیں جو افغانستان سے آتے ہیں، افغانی بھی ہیں ان میں اور باقی بھی ہیں، تو ان کو قائل کیوں نہیں کر پائے ابھی تک آپ لوگ کہ وہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالیں؟ ہم جرگے میں سارے اس کو کلیئر کہا کہ ہمارے علاقہ چھوڑ دو. اچھا، اس گاؤں کی جو آبادی ہے، جو ہمارے گھر ہے، وہ آپ کے ساتھ متاثر ہوتا ہے کیونکہ حکومت تو ایکشن کرے گی. تو آپ ہمارے علاقے کو چھوڑ دیں، اگر علاقہ نہیں چھوڑ دے تو پہاڑوں میں چلے جاؤ، وہاں پر جنگ کے میدان بناؤ، لیکن ہمارے گھروں کو آپ شیلڈ کی یا ہمارے لوگوں کو شیلڈ پر استعمال نہ کرے، اپنے حفاظت کے لیے استعمال نہ کرے. ہم جرگے میں کلیئر کر اس کو یہ کہتے ہیں نا. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو آئے ہیں، یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم یہاں رہیں گے، ہم کسی کو حکم پر نہیں نکلتے. تو ہم ضرور حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ ایکشن لیں. جن علاقوں میں یہ لوگ لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا کارروائی کرتے ہوئے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا کچھ بھی، تو فوج تو خیال کرتی ہے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو یا کسی کی جانی نقصان نہ ہو معصوم لوگوں کا. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مشکل نہیں ہے
کیونکہ ادھر سے وہ پراپر صوفی بنا ہوا ہے. جس گاؤں میں ایکشن ہوتا ہے تو ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پیج سے ایک میسج جاتے ہیں, وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ علاقے کو خالی کر دیں. بالکل ٹھیک ٹھاک طریقہ بنایا ہے وہ علاقے, جس میں کارروائی پھر 2-3 دن بعد ہوتے ہیں, تو آج سے اسے بتاتے ہیں کہ یار 2 دن میں یہ علاقہ خالی کرے. تو اس وجہ سے وہ اس آپریشن تو میں نہیں کہتا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت کم ہوئے ہے دوسرے آپریشنوں کی نسبت, کیونکہ یہ سارے ہمارے ادھر جو سیکیورٹی فورسز ہے اور ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر انتظامیہ کے آپس کے کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ وہ سارے ایک پیج پہ ہے, ادھر لوگوں کو میسج جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکال کے اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں. ادھر کیمپ بنائے گئے ہیں, ادھر ایڈمنسٹریشن نے بہت ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. ادھر ہمارے وہ کالجز جو تھے, اسکول تھے, عمارتیں تھے, وہ سارے کے سارے ان لوگوں کو خالی کیے گئے ہیں, اور باقی زیادہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے ہیں, انہوں نے اکاموڈیشن دیا ہے. بالکل وہ کام ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, اس میں کچھ مسئلہ. تو یہ لوگوں کو بتانا ظاہر ہے کہ اب اگر وہ علاقہ مثال کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں یا کلیئر کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں, جیسے ہم نے سوات میں دیکھا, یا جیسے اس سے پہلے جو ایک باضابطہ آپریشن ہوا تھا, وہ آپریشن شیر دل ہوا تھا نا 2008-9 میں, اس وقت پھر یہاں پر علاقے سے قبضہ چھڑایا گیا تھا اور پھر فوج وہاں سے چلی گئی تھی. تو اس دفعہ یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر خالی بھی کر دیں گے تو اس کے بعد پھر سے ان کو ان کی جگہ مل جائیں گی, فوج نے یہاں پر مستقل تو نہیں رہنا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس کے تو اپنی جگہ نہیں ہے, نہ کوئی گھر ہے اس کا, نہ کوئی ٹھکانہ ہے. اگر ایک گاؤں پہ چلے گئی تو جب وہ فورسز وہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں. یہ ایسے چکر سارے علاقے میں گھومتے رہتے. اگر اس کا ادراک نہیں ہوا تو پھر سارے علاقے میں پھیل جائیں گے.